علی بھی اگلا سوال ہے، دانتوں کو سیدھا کرنے کے لیے بریسز لگانا درست ہے کیا؟ بریسز لگانے کے اوپر کسی کا اختلاف نہیں ہے، بننا بھی نہیں چاہیے۔ اس سوال کی مجھے سمجھ نہیں آئی ہے، میرا خیال ہے وہ شاید یہ پوچھنا چاہ رہے ہوں گے کہ اللہ نے اگر کسی کے ٹیڑھے دانت اگائے ہیں تو اس کو اللہ کی تخلیق کو بدلنا نہیں چاہیے۔ جی تو یہ بات پارشلی تو درست ہے، لیکن یہاں پہ فٹ نہیں ہوتی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 119 ہے وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ شیطان نے کہا تھا اے اللہ میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ تیری تخلیق کو وہ بدل دیں گے۔ جی اور اس کے بعد آتا ہے کہ وہ جانوروں کے کان چیریں گے، یعنی یہ وہ تخلیق کو بدل رہے ہیں۔ اسلام میں تخلیق کو بدلنا حرام ہے، اسی وجہ سے داڑھی مڑانا بھی حرام ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ چھوٹی چھوٹی داڑھی بھی رکھ لیں، شاید افریدی صاحب والی، عامر لیاقت والی نہیں، تو آپ اس حرام سے باہر نکل جائیں گے۔ مٹھی رکھیں تو افضل ہے، کم از کم اتنی داڑھی رکھیں کہ جس سے آپ عورتوں کی مشابہت سے بچ جائیں۔ یہ ایک مرد کو چاہیے کہ وہ اتنی داڑھی رکھ لیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے ان مردوں پہ لعنت جو عورتوں کی مشابہت کریں، ان عورتوں پہ لعنت جو مردوں کی مشابہت کریں۔ اس کے تحت یہ سارے کے سارے معاملات آتے ہیں۔ تخلیق بدلنا یہ اس معاملے میں نہیں آئے گا۔ کئی چیزیں جو تخلیق بدلنے کا ہمیں حکم ہے، وہاں تخلیق بدلنا فطرت ہے۔ جیسے بخاری مسلم میں حدیث ہے 5 چیزیں فطرت سے ہیں، زیر ناف بال، بغلوں کے بال کاٹنا، مونچھیں پس کرنا اور ختنے کروانا۔ اور مسلم شریف میں 10 چیزیں فطرت میں ہیں، اس میں مسواک کرنا بھی آتا ہے، کلی کرنا بھی آتا ہے، داڑھی بڑھانا بھی آتا ہے۔ اب دیکھیں جو ختنہ کرا رہا ہے وہ اللہ کی بنائی ہوئی نیچر بدل رہا ہے، لیکن وہاں پہ نیچر بدلنا فطرت ہے۔ آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے بغیر ختنے کے پیدا کیا تو بغیر ختنے کے رکھا جائے، نہیں۔ وہاں پہ ختنے کرنا، نیچر کو بدلنا ہی نیچر ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ مونچھوں کو پس کرنا نیچر ہے، اللہ کا حکم ہے۔ زیر ناف بال، ناخنوں کو کاٹنا اور بغلوں کے بال ختم کرنا یہ فطرت ہے۔ حالانکہ فطرت میں تو اگی ہوئی تھی، ان کو ریموو کرنا فطرت ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے 40 دن نبی علیہ السلام نے مقرر کیے ہیں غیر ضروری بالوں کے لیے اور ناخنوں کے لیے، یعنی لمٹ ہے۔ ہر ہفتے کریں تو بہت اچھی بات ہے، جمعے والے دن کر لیں۔ یہ بریسز جو لگانا ہے یہ فطرت کو بدلنا اس لیے نہیں ہے کہ فطرت میں جو دانت ہیں وہ تو سیدھے اگتے ہیں، تو یہ ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے دانت ٹیڑھے ہیں۔ تو بیماری میں علاج کرنا بالکل ٹھیک ہے۔ اگر کسی شخص کی کوئی ہڈی ٹیڑھی ہے تو اب وہ ہڈی کو اگر آپریشن سے سیدھا کروا سکتا ہے تو ضرور کروائے۔ کئی لوگ ہیں جن کے بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کے تالو جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو آپریشن کروا کے وہ ٹھیک کرواتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو میڈیکل علاج میں چیزیں میں نیچر بدل رہی ہے، وہ نیچر بدل نہیں رہے، اس کو اوریجنل نیچر پہ لے کے آ رہے ہیں۔ یہ طریقہ علاج ہے، اور علاج تو صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا اللہ نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی جس کا علاج نہ ہو، اور جب وہ جو اس کی دوا نہ ہو، جب وہ دوا اس بیماری کے موافق آتی ہے تو اللہ کے اذن سے شفا ہو جاتی ہے۔ یہ تو سفیان نے ایک مشہور کیا نا، علاج کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تو یعنی ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ سے حدیثیں پیش کی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے علاج کا حکم دیا ہے، علاج کروانے کا، اور آپ خود بھی علاج کیا کرتے تھے شہد کے ذریعے اور باقی چیزوں کے ذریعے۔ ایون داغ کروانا یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے ایک صحابی کا خون نہیں رک رہا تھا تو آپ نے اس کو بھیجا کہ جا کے داغ لگواؤ، یعنی وہ گرم کر کے وہ تیر کا اگلا حصہ یعنی یہ لوہے کا حصہ لگایا جاتا تھا تو وہ خون رک جاتا تھا۔ تو علاج تو ہر صورت کروانا چاہیے۔ بریسز لگوا کر جو دانت لگوائے جاتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، دانت ٹوٹ جائے لگوائیں، کیپنگ کروائیں، فلنگ کروائیں، اس نعمت کی قدر کریں، مسواک کریں، برش کریں۔ اور حتیٰ کہ ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ ایک صحابی کی ناک کٹ گئی تھی جنگ کے اندر، یہ کسی نے کاٹ دی تھی، ڈیٹیلز نہیں ملتی، تو نبی علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ تم چاندی کی ناک لگوا لو۔ انہوں نے پوچھا تو ظاہر ناک کے بغیر تو انسان بدصورت لگتا ہے، تو انہوں نے چاندی کی ناک کٹوا کے نا یعنی اس ناک کی یہاں پہ فٹ کروا لی، تو پھر اس میں بدبو پڑ گئی کیونکہ چاندی جو ہے وہ بہرحال چاندی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ تم سونے کی ناک لگواؤ۔ سونا آپ کو پتہ ہے ایسا مٹیریل ہے، اس کو آپ 10,000 سال کے لیے بھی زمین میں دفن کر دیں، کہیں پہ کریں، نہ اسے زنگ لگے گا نہ یہ خراب ہوگا۔ اسی لیے تو کرنسی گولڈ میں ہے۔ گولڈ میں کرنسی کیوں ہے؟ اسے زنگ نہیں لگتا۔ اور گولڈ کی کتنی اور اللہ نے ہر ایلیمنٹ میں نہ کوئی ایک چیز سپیریئر رکھی ہوئی ہے۔ جیسے فروٹ میں آم
لکڑی میں دیودار، دیار کی لکڑی، جناب آپ دیکھ لیں ہمارے گھر کی چھتیں 50-60 سال پرانی ہیں، آج بھی لکڑی اسی طریقے سے ہے، اگر وہ صحیح طریقے سے لگائی گئی ہو۔ یہ آپ انگریزوں نے جو لائن بچھائی ہوئی ہے، کئی علاقوں میں ابھی تک وہ سلیپرز اس کے جو ہیں لکڑی کے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا اس کو۔ اس طرح جو میٹلز ہیں نا، اس میں سونا ایسی چیز ہے نہ اسے زنگ لگتا ہے، اور حتیٰ کہ یہ 100% کنڈکٹیو بھی ہے، یعنی اگر سونے کی تاریں ہوں نا تو بجلی ضائع نہ ہو۔ ابھی جو کہتے ہیں 40% بجلی ضائع ہو جاتی پہنچتے پہنچتے، تو ان کو مشورہ دے دیں کہ سونے کی تاریں، ویسے مذاق کے طور پر، تو تاریں ضائع ہو جائیں گی، اے مسلمانوں، ہاں مسلمانوں نے ملک کی تاریں ضائع ہو جائیں گی، صحیح گل ہے۔ تو وہ کنڈکٹیو ہے، یہ اس طرح اس کو زنگ بھی نہیں لگتا، تو بریسز لگوانا بھی جائز ہے۔ سونے کا دانت بھی لگوا سکتے ہیں، کیونکہ نبی اسلام نے سونے کی، لیکن سونے کے دانت میں یہ خطرہ ہے جب ایسا بندہ مرتا ہے نا تو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اس کی لاش نہ کوئی نکالے، یہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو اگر اس طرح کا خطرہ نہیں پھر تو اس کو ویسے ہی دفنا دیں۔ ویسے پریفریبل یہی ہے کہ اگر کسی کا سونے کا دانت ہے تو کسی ماہر بندے کو بلوا کر وہ دانت نکلوائیں، کیونکہ وہ زندوں کی ضرورت ہے۔ اس طرح سونے کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ پھینک دیں، ظاہر قیمتی چیز ہے نا۔ نکلوا لیتے ہیں، اچھا نکلو، خیرات کر دیتے ہیں۔ خیرات نہیں کرنا چاہیے، وہ وراثت میں تقسیم ہونا چاہیے، ہاں خیرات نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مرنے کے بعد وہ اس کا مالک نہیں ہے۔ چلے اچھا ہو گیا، آپ کی برکت سے یہ مسئلہ پتہ چل گیا۔ تو آندہ کوئی خیرات نہ کیا کرے، مرنے کے بعد وہ اس کے ورثاء کا مال ہے، مقروضوں کو ادا کریں۔ ہاں سب سے کنسنسس کے ساتھ پوچھ کے آپ خیرات کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں، اور صرف اسی کو نہ کریں جو اندر سونا جوڑا ہے اس کو بھی خیرات کریں، اگر اتنا شوق ہے کرنے کا، وہ اس کو ضرور کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے مردے کے جو کپڑے ہیں نا وہ بھی لوگ استعمال نہیں کرتے، وہ خیرات کر دیتے ہیں، تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کر سکتے ہیں استعمال، ضرور کریں، یہ نخرے چھوڑ دیں۔